تمام دوستوں کو وسیم احمد کا سلام۔ زمانہ اس قدر قائل ہوا ہے فیض جھوٹوں کا، جو سچ کہتے ہیں ان کی ایک بھی مانی نہیں جاتی، جو سچ کہتے ہیں ان کی ایک بھی مانی نہیں جاتی۔ ابھی کچھ دن پہلے میڈیا نے پرویز مشرف کے حوالے سے بڑی دھواں دار خبریں نشر کری، جس میں پہلی خبر تھی پرویز مشرف کے 10 سے 12 اکاؤنٹ برآمد ہوئے۔ کیا زمین میں دبا رکھے تھے جو برآمد ہوئے؟ کوئی بھی پاکستانی شہری جتنے جی میں اکاؤنٹ کھول لے۔ پاکستانی شہری کیا کسی بھی ملک کا شہری کتنے اکاؤنٹ کھول سکتا ہے، چاہے وہ امریکہ میں ہو، کینیڈا میں ہو، لندن میں ہو؟ یہ کون سی بڑی بات تھی؟ اس کے ساتھ ساتھ دوسری خبر یہ تھی کہ پرویز مشرف کے اکاؤنٹ سے 1 کروڑ 20 لاکھ روپے برآمد ہوئے۔ لعنت اس میڈیا پر، اتنی سستی شہرت حاصل کرنے پر۔ جو شخص صدر مملکت رہا ہو، آرمی چیف رہا ہو، جس کو ایک لیکچر کے 2 لاکھ ڈالر ملتے ہوں، اس کے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ 20 لاکھ روپے، اتنے تو عام پاکستانی کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں۔ آپ کی کرنسی کی ویلیو کیا ہے؟ میڈیا سستی شہرت حاصل کرنے میں اتنا تو خیال کر لے کہ اس کو جو وہ خبر لگا رہا ہے اس سے اس کی ریٹنگ پہ کیا فرق پڑے گا۔ نہیں، یہ میڈیا کھربوں روپے لوٹنے والوں کی جوتیاں سیدھی کرنے پر فخر محسوس کر رہا ہے۔ دوستو، اس سے پہلے بھی یہ میڈیا پرویز مشرف کے خلاف ایک بڑی مہم کا حصہ بن چکا ہے۔ جب پاکستان میڈیا امن کی فاختہ اڑا رہا تھا اور انڈیا سے نذرانے وصول کر رہا تھا، جب پاکستان کے لٹیروں نے، جو اب سو کال سیاستدان کہلا رہے ہیں، عوام کے گرد اپنا خونی شکنجہ مضبوط کیے بیٹھے ہیں، ایک مہم شروع کی تھی عدلیہ آزاد کرو، جس میں ایک بد کردار شخص، میں تو بد کردار ہی بولوں گا، بد کردار بھی اور کرپٹ بھی، ایک جج کو مورا بنا کر پرویز مشرف کے خلاف بڑی مہم کا آغاز کیا تھا۔ یہ وہ جج ہے جو 12 مئی 2007 کا مجرم ہے، جس پر 54 افراد ہلاک ہوئے تھے، اور ایک پاکستانی اینکر نے اس پوری مہم کی بڑی کوریج کری تھی، اور کیسے کری تھی؟ ہکلا کر۔ ہاں، تو اب ان کا قافلہ کہاں پہنچا؟ کچھ اسی طریقے کی اس کی ایکٹنگ تھی، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کری تھی کہ آسمان سے ایک انتہائی خوبصورت فرشتہ غلطی سے پاکستان میں اترا ہے۔ پھر اس نے اس کی صحیح کری، نہیں غلطی سے نہیں، صحیح اترا ہے عوام کی تقدیر بدلنے کے لیے۔ بدل دی تقدیر اس نے بھائی۔ اپنے تمام رشتہ دار میر جعفر اور میر صادق کو ہم عوام پر حکمرانی کرنے کے لیے اس نے چھوڑ دیا ہے، اور اب خود بھی پڑ تول رہا ہے۔ پرویز مشرف ایک بڑی وزیدار شخصیت ہے، بحیثیت چیف آف دا آرمی اسٹاف، نڈر، بہادر، جاباز، غازی، فاتح سپاہی ہے۔ بحیثیت پریزیڈنٹ آف پاکستان، محب الوطن، جس کا جنون پاکستان، باکردار، محسن پاکستان، جس کا دور امن و امان کے لحاظ سے شاندار اور معاشی لحاظ سے ناقابل فراموش، جس کی میڈیا، پاکستان میڈیا خود تائید کر چکا ہے، جس کے دور میں معیشت 75 ملین سے 170 ملین ڈالر تک گئی، جی ڈی پی پرچیزنگ پاور 270 بلین ڈالر سے 507 بلین ڈالر، فی کس آمدنی 450 ڈالر سے 1085 ڈالر، اور اب تو آمدنی کا ہی پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے۔ ریونیو کلیکشن 305 ارب سے 990 ارب، فورن ایکسچینج ریزرو 2 ملین سے 9 بلین تک، ایکسپورٹ جو کہ ریڑھ کی ہڈی رکھتی ہے پاکستان کی معیشت میں، ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتی ہے، 2 ملین سے 20 بلین ڈالر پہنچ گئی تھی۔ اسٹاک ایکسچینج 700 پوائنٹ سے 5000 پوائنٹ پہنچا۔ مطلب یہ تمام اعداد و شمار جو میرے پاس لکھے ہوئے، یہ تو آپ تمام دوستوں کے پاس بھی موجود ہوں گے،
اور یہ تو میڈیا بھی ظاہر کر چکا ہے تمام اعداد و شمار، اور ایکسیپٹ بھی کیا ہے کہ معاشی لحاظ سے پرویز مشرف کا دور بہترین دور ہے۔ دوستو، جو اپنا ٹینور پورا کر گئے وہ، اور جو اب کر رہے ہیں وہ، ان اعداد و شمار کی روشنی میں بیان کر دیں کہ انہوں نے اس کی آدھی بھی ترقی کری ہے پاکستان میں، اور اگر نہیں کری ہے تو ان کے سر شرم سے جھک جانے چاہیے، جو کہ نہیں کری ہے یقیناً، لیکن ان کے سر شرم سے نہیں جھکیں گے کیونکہ یہ سارے بغیرت ہیں۔ یہ تصویر کا کچھ اور رخ دکھانا چاہتے ہیں۔ پوری دولت جو شخص نے اس پاکستان کے لیے جمع کری، اس کو یہ سب لوٹ کر غیر ممالک میں انہوں نے رکھ دیا ہے، اور یہ اپنے آپ کو محب الوطن بیان کر رہے ہیں۔ اتنی لمبی امید باندھنے کا مقصد صرف اتنا سا تھا کہ پرویز مشرف کے اقتدار کو اختتام کیوں کر ہوا، اس کی تو اور کئی وجوہات بھی بہت ساری ہیں، لیکن اس میں ایک اہم وجہ جو تھی وہ تھا IMF کا قرضہ۔ پرویز مشرف نے یہ کشکول توڑ دیا تھا، اور یہ غیر ملکی آقاؤں کو بات پسند نہیں تھی۔ وہ اس لیے پسند نہیں تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کیونکہ آپ ایٹمی پاور ہیں، خیال رکھیے گا کہ آپ ایٹمی پاور ہیں، کہ آپ ان سے قرضہ لیتے رہیں، بھلے وہ پیسہ آپ انفراسٹرکچر پہ خرچ کریں یا چرا لیں، جو آج یہ ہمارے آج کے سیاستدان کر رہے ہیں، لے جائیں اپنے غیر ملکی خزانوں میں، ان کو بھر لیں، انفراسٹرکچر پہ لگائیں، جتنا انفراسٹرکچر بڑا کرنا ہے بڑا کریں، ایک بم ماریں گے وہ تو ختم کر دیں گے، لیکن ایک وقت آئے گا جب آپ کی معیشت قرض میں ڈوب جائے گی مکمل طور پر، اور آپ کے پاس اپنا ملک چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہوگا، تو پھر آپ سے وہ ایک گزارش کریں گے، درخواست پیش کریں گے کہ اب آپ اپنا ایٹمی پروگرام رول بیک کر دیں، تو ہم یہ قرضے معاف کروانے کی کوشش کرتے ہیں اور معاف کروا دیں گے۔ یہ یقیناً ایک محب الوطن کو تو یہ بات پسند نہیں آئے گی، جو پرویز مشرف کو ہی پسند نہیں آئی، اس لیے ان کے اقتدار کا خاتمہ ہو گیا۔ ان کو چاہیے تھا میر جعفر میر صادق، جو ہماری قوم میں موجود ہیں، بہت موجود ہیں، آپ کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، وہ ان کو مل گئے، اور آپ دیکھ لیجئے، میری بات کی تصدیق ہوگی، آپ پوری قوم کو انہوں نے قرض میں ڈبو دیا ہے، اور تمام پیسہ ان کے اپنے غیر ملکی اکاؤنٹوں میں، کہیں وکی لیک ہے، کہیں پاناما لیک ہے، اور ان کی حکومت چل رہی ہے۔ دوستو، ہم کو اور آپ کو نہ ہی یہ عدلیہ بچا سکتی ہے، کیونکہ اس کا تو آپ نے کردار دیکھ لیا ہے، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں، اچھے لوگ ہر ادارے میں موجود ہیں، لیکن یہ کرپٹ اشرافیہ جو اس وقت ان کرپٹ سیاستدانوں کے ہاتھوں بکی ہوئی ہے، یہ آپ کے لیے کوئی انصاف فراہم نہیں کرے گی، یقیناً نہیں کرے گی۔ اور رہ گئی فوج، جس کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں، جس کا آپ اس سے مدد کی خواہش کر رہے ہیں، کہ کبھی بینر لگاتے ہیں، کبھی سڑکوں پہ بینر لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ راحیل شریف اب تو آ جاؤ، جانے کی باتیں جانے دو، یہ کیوں کر آئیں گے؟ یہ نہیں آ سکتی۔ فتنہ پروری اتنی بڑھ چکی اس ملک کے اندر کہ آپشن دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ اس الجھی ہوئی ڈور کو کہاں سے سلجھایا جائے۔ اور اگر فوج آتی ہے تو فوج کو سب سے پہلے، آنے سے پہلے، جو جناب محترم پرویز مشرف صاحب پر اس کرپٹ اشرافیہ اور ان غداروں نے جو سنگین غداری کا مقدمہ چلایا ہے ایک محب الوطن پر، جس پر یہ اب تک کوئی کرپشن کا کیس نہیں نکال سکے، اور اس پہ ان کا خوف کا عالم یہ کہ اس شخص کو اس ملک میں تاحیات الیکشن لڑنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ یہ وہ آزاد عدلیہ ہے جس کے لیے ان کرپٹ سیاستدانوں نے ایک میلہ جمع کیا تھا، پورے صوبے کو کالے کوٹ پہنا کر سڑکوں پہ نچایا تھا۔ یہ وہ آزاد عدلیہ ہے، خیال رہے آپ کو۔ تو جناب، پہلے تو آپ کو پرویز مشرف پہ سے ان کیسوں کا کلیئر کرنے پڑیں گے، ان کیسوں سے اس کو آزاد کرانا پڑے گا، اور ایسے بکاؤ شہری
جو اس قسم کے مقدمات درج کراتے ہیں اور ایسے بکاؤ جج جو اس قسم کے مقدمات سنتے ہیں جن کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے، جن کے کوئی نہ ثبوت ہیں، اور کسی محب الوطن کو آپ اس طریقے سے مثلا سنگین غداری کے مقدمات میں آپ ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کرو، ان کی پراپرٹیاں ضبط کرنے کی کوشش کرو، یہ صرف انتقامی کارروائیاں ہیں۔ انصاف انتقام پر نہیں ہوتا، انصاف انصاف پر ہی مبنی ہوتا ہے، آپ کی پسند اور ناپسند پر نہیں ہوتا۔ تو پہلے تو فوج اس کو کلیئر کرے، کیونکہ جو آئے گا کل پھر وہ غدار کہلائے گا، ڈیفینیٹلی کرائے گا۔ ایسا تھوڑی ہے کہ ایک کو بخش دو اور دوسرے کو جانے دو، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ پہلے ہی کلیئر کرائیں۔ فیصلہ تو ہم کو اور آپ کو کرنا ہے کہ ہم کو ترک جیسی قوم بننا ہے کہ نہیں۔ جب ہم ترک جیسی قوم بنیں گے تو دوستو ہمارے پاس طیب اردگان سے بڑا لیڈر موجود تھا، موجود ہے، اور ایسے اور پیدا ہو جائیں گے جب ہم ترک جیسی قوم بنیں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو بھائی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، چلتے ہیں دبے پاؤں، چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے۔ غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے، ہوتی نہیں جو قوم حق بات پر یکجا، اس قوم کا حاکمی بس اس کی سزا ہے۔ تو پھر شاعر نے ہمارے لیے صحیح کہا، اگر ہم اپنے لیے نہیں سوچتے تو بقول شاعر کے کہ یہ تو ہماری سزا ہے۔ دوستو ہم کو ترک جیسی قوم بننا ہے، تو انشاءاللہ ہم اس بھنور سے نکل جائیں گے، اس دعا کے ساتھ رخصت کہ اللہ پاکستان کی اور اس کے عوام کی حفاظت کرے، آمین۔